مفتہ صاحب میں فواد کی طرف جاتی ہوں، لیکن چونکہ اس نقطے پہ فواد صاحب کا اور مصطفیٰ صاحب کا ڈس ایگریمنٹ ہے. فواد صاحب سمجھتے ہیں کہ جی عوام کی ذمہ داری ہے، خالی خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. مصطفیٰ صاحب سمجھتے ہیں جی سیاستدانوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے سیاستدان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا اگر اس کے ساتھ عوام نہیں ہو. جب عوام ہوتی ہے تو سیاستدان ہوتا ہے نا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں، آج ہم بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی، تو ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جیل پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. ہم شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، کیونکہ عوام کی ان کی وہ تعداد ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ رہبری جو دکھا رہے ہیں مصطفیٰ صاحب نے جو اس کا بات کی کہ کیا سیاستدانوں نے وہ رہبری دکھائی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب یہ بحالی آئین کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم نے خان صاحب کا بھی دور حکومت دیکھا ہے نا، جہاں پہ کوئی اتنی زیادہ رول آف لا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. آج جب ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کو نیب کی سزا ملی ہے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے نیب کا غلط استعمال بھی کیا ہے. تو عوامی لیڈر، عوام کو اگر آپ نے انسپائر کرنا ہے تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ لیڈرشپ دکھانی ہوگی. اب جو میری کم از کم سوچ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ پورے پاکستان سے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ صرف پشاور میں، تو آئی تھنک کہ اس کا زیادہ افیکٹ آتا ہے ایز اپوز ٹو کہ آپ کے پی سے لوگ لے کر آ جاتے ہیں اور اسلام آباد پہ دھرنا کر دیتے ہیں یا پشاور میں بڑا جلسہ کر لیتے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ ہم جانتے ہیں کہ لاہور یا پنجاب جو ہے اس کی پولیٹیکل ہارٹ آف پاکستان، تو وہاں پر تھوڑا سا ایک عوام کا پریشر کر سکتے ہیں آپ. لیکن بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دم پیسفل ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت ہم کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو اپنی سم چینج کرنے کا. یہ حکومت جو ہے یہ خود بھی مانتی ہے کہ ہم کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ حکومت کے تھرو بھی آپ بات کریں. یہ بھی آپ سمجھیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، پیپلز پارٹی بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، عمران خان صاحب بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور دیگر بہت ساری چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے علماء کرام ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں اور ججز ہیں. ان سب کو لے کر بیٹھیں اور ان سب سے کوئی متفقہ رائے پیدا کرے کہ ہم کو کس طرح جانا چاہیے، اور پھر ایک سمت کا تعین ہوگا. اس کے بعد آپ الیکشن میں چلے جائیں. یہ کم از کم ہماری رائے ہے کہ اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ آخر میں ہم کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس پاکستان نے اپنے لوگوں کو فیل کر دیا، کہ اس پاکستان میں 40% لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی غربت کے نیچے ہیں کہ 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی. آخر میں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے اور جو سیاسی بحران ہے، اس کی وجہ سے وہ جو 40 بچے جو شہید ہوئے ہیں کشتی الٹنے پہ، وہ اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران ہے، وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی، ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں، بجلی مہنگی ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں. اس لیے ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں، تو بچے جا کے کشتیوں میں مر رہے ہیں. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس سب چیز کا نیکسس ہے، اور پہلی ابتدا یہاں سے کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک جو فنڈامنٹل آئین ہے، جس رولز آف بزنس جس کو کہتے ہیں، کہ جس سے ہم پورا معاشرہ ایک ساتھ چلتا ہے، کم از کم اس پہ تو اتفاق کریں. اس کو تو رات کے اندھیرے کے اندر نہ بدلیں. اور مصطفیٰ بھائی نام سوچ رہے تھے، میں تو سمجھتا ہوں اٹ شوڈ بی کالڈ MRD، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ 23 اگست 2023 میں جب الیکشن ختم ہوئے، اس کے بعد سے جمہوریت تو نہیں ہے پاکستان میں. یہ بھی ایک کیئر ٹیکر 2 ہے. لوگ اس کو PDM 2 کہتے ہیں. جو MRD والی آپ نے بات کی فواد صاحب، کیئر ٹیکرز ہی ہیں.